میں نہیں ہوگا۔ اب میں چاہتا ہوں ذرا پازیٹو سائڈ دکھاؤں، ہمارے پاس کچھ ایسٹس بھی ہیں یا نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ چاہے کتنا ہی متزلزل ہے کچھ ہے، پاکستان کے دستور میں اسلام جتنا آ گیا ہے، اگرچہ اس کی تکمیل جو ہے بہت مشکل ہے، لیکن اتنے حصے کو بھی نکال دینا کسی کے مائی کے لال کے لیے ممکن نہیں ہے۔ قرارداد مقاصد آئی ہے، اللہ کی حاکمیت کا اقرار ہے، گویا کہ نظام خلافت اصولاً دستوری طور پر پاکستان میں نافذ ہو چکا ہے۔ ایسے ہی جیسے میں مسلمان ہوں، چاہے میں عمل نہیں کر رہا اسلام پر، مسلمان ہوں، ہمارا ہر شخص مسلمان ہے چاہے وہ عمل نہیں کر رہا ہے، اسی طرح پاکستان مسلمان ملک بن گیا ہے جب اس نے کہا sovereignty belongs to him and not to us۔ حاکمیت اللہ کی ہے اور ہمارے ہاتھ میں جو اختیارات ہیں وہ ایک سیکریٹ ٹرسٹ ہے، اور یہ سیکریٹ ٹرسٹ استعمال ہوگا اسی حاکم مطلق کی دی ہوئی عائد کردہ حدود کے اندر۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، دستوری زبان میں یہ لا الہ الا اللہ، ان الحکم الا للہ لہ الملک۔ پھر یہ کہ ایک بہت بڑا ایسٹ یہ ہے، بہت سی تحریکوں، بہت سے مصنفین، علامہ اقبال، مولانا مودودی اور بھی بہت سے مصنفین کی مسائل سے پاکستان میں جوان، ادھیڑ اور بوڑھے عمر کے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو دو چیزیں ان کے اندر موجود ہیں۔ نمبر ایک، انہیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ہمارا دین اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے، یہ پوری زندگی کا دین ہے، معلوم ہے۔ وہ دور گزر گیا جب کہ سمجھا جاتا تھا کہ بس نماز روزہ دین ہے، کچھ لوگ اب بھی ہیں، لیکن یہ معلوم ہے سب کو کہ یہ کل زندگی کا دین ہے، عبادت کا مطلب صرف نماز روزہ نہیں ہے، پوری زندگی میں اللہ کی بندگی ہے۔ وہ تصور دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے، ایسی تجارت نے مسلمان کا خسارہ۔ کوئی دین و دنیا میں جس دم جدائی، ہم اس کی امیری ہم اس کی وزیری، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یہ اقبال کا پیغام تھا، وحدت دین دنیا، دنیا کو تابع کرنا ہے دین کے۔ اور یہ کہ بہت سے لوگوں کے دلوں میں اس کی امنگ بھی ہے، خواہش بھی ہے، جذبہ بھی ہے۔ افسوس صرف یہ ہے کہ ایک تو بٹے ہوئے ہیں بہت، اپنی سیاسی مصلحتوں میں اس کو پیچھے رکھ کر اپنی پارٹی، اپنی شخصیت، اس کو ابھارنے کی فکر ہے۔ ایک خلط مبہض محتاج کہ کیسے دین یہاں لائیں، غلطی سے یہ سمجھا کہ الیکشن میں حصہ لو، ووٹ مل جائیں گے تو اسلام نافذ کر دیں گے، لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت حد تک کمی ہو گئی ہے۔ تمام مذہبی جماعتیں یہ سمجھ چکی ہیں الیکشن کے ذریعے سے یہاں کچھ نہیں ہو سکتا، اسلام نہیں آ سکتا۔ تیسرے یہ کہ ایک عظیم قرآنی تحریک الحمدللہ اس ملک کے اندر قائم ہوئی اور چلی۔ کبھی سنا تھا؟ اپنے بڑوں سے پوچھ لیجئے، کبھی 6 گھنٹے بھی نماز تراویح کے لیے لوگ کسی مسجد میں رہے؟ پورا قرآن کا ترجمہ، درس قرآن کی محفلیں، 500 700 آدمی جمع ہے، جبکہ کوئی سیاسی دھارا نہیں، کوئی اختلافی بات نہیں۔ جو لوگ رہے یہاں پر 25 دن، جنہوں نے مجھے سنا ہے، کہیں کوئی اختلافی فرقے وارانہ کوئی بات، قرآن ایس سچ، قرآن سمجھو۔ یہ تحریک جو ہندوستان میں شروع ہوئی تھی شاہ ولی اللہ دہلوی سے، الفوز الکبیر انہوں نے لکھی، قرآن کا ترجمہ فارسی میں کیا، ان کے 2 بیٹوں نے اردو میں اس سے پہلے ترجمہ کرنا گناہ سمجھتے تھے لوگ۔ آج بھی بعض لوگ ہیں جو ترجمہ پڑھنے کو گناہ سمجھتے ہیں، بس قرآن پڑھو اور ثواب حاصل کر لو۔ ہے بہت بڑی جماعت بھی ہے جو یہ کہتی ہے۔ مسئلہ پوچھنا تو عالم دین سے پوچھ لو، تم خام کا ترجمہ کیوں پڑھتے ہو؟ تمہارے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے، بس پڑھو اور پڑھ کے ثواب لو۔ یہ شاہ ولی اللہ نے جب فارسی میں ترجمہ کیا، انہیں قتل کرنے کی سازش ہو چکی تھی، اس نے اتنا بڑا جرم کیا، اتنا بڑا گناہ کیا۔ بلا لیے گئے تھے سرحد کے علاقے سے پٹھان قتل کرنے کے لیے، اور مسجد جو فتح پور کی ہے دہلی کی، جو چاندنی چوک کے ایک سرے پر ہے، وہاں درس حدیث دیتے تھے عصر کے بعد، اور اس کے بعد وہ نکل رہے تھے مسجد میں، باہر وہ کھڑے ہوئے تھے قتل کرنے کے لیے، لیکن کچھ اللہ نے ایسی ہیبت ڈال دی اس وقت ان کے دل پر، کوئی ایسی ان کی شخصیت کا اثر پڑا، وہ حملہ نہیں کر سکے۔ بہرحال یہ تحریک شروع کی انہوں نے، قرآن کو ایک اوپن کتاب بنایا، کھلی کتاب، پڑھو اس کو، سمجھو اس کو۔ لیکن الحمدللہ اس کا اگر یہ ملک نہ بنتا تو شاید یہ تحریک ایسی آپ کو یہاں نظر نہ آ سکتی۔ مواقع ملے ہیں ہمیں، اللہ نے ہمیں سہولتیں دی ہیں،
آپ کو معلوم ہے کتنے مہینے تک ہر ہفتے الہدا کا پروگرام جو ہے پورے ملک میں، جو یوں سمجھیے کہ نیشنل حکم پر ایک ہی وقت میں، اور وہ ٹیلی کاسٹ ہوا۔ غلغلہ ایک پیدا ہو گیا تھا کہ نہیں اسلام قرآن مجید کا؟ اگرچہ یہ کہ بر وقت جو ہے اس ملک کے اندر جو مغربیت کے پرستار ہیں، جلدی انہیں ہوش آ گیا کہ یہ تو طوفان جو ہے ہمارے لیے مصیبت بن جائے گا، تو اس کے لیے جو بھی کیا وہ آپ کو معلوم ہے۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں، میری دعوت پھیل رہی ہے دنیا میں، جہاں چلے جائیے آپ، جہاں اردو پڑھنے والے، اور اب تو میں نے 3-4 سال سے انگریزی کی ٹانگ توڑنی شروع کر دی ہے۔ امریکہ جاتا ہوں تو انگریزی کا، اس لیے کہ پہلے میں یہاں تو گھبراتا ہوں انگریزی میں تقریر کرتے ہوئے، یہاں کے لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں کہ ذرا یہ لفظ انہوں نے ٹھیک نہیں بولا، اب وہ مسکرائیں گے، ان کے اپنے اپنے ایکسنٹ ہیں، اپنے اپنا ہے، وہ کیا بول رہے ہوتے ہیں، اور ان کی توجہ ہوتی ہے سننے کے لیے یہ کہہ کیا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ کہ اب تو میں جاتا ہوں تو 1.5 مہینے میں ایک دفعہ، پچھلی مرتبہ میری ایک تقریر اردو میں ہوئی ایک جگہ پر، باقی سب انگریزی میں، پورا یہ میسج انگریزی میں جا چکا ہے، عربوں کو، لوکل وہاں کے افرو امریکنز کو، پھر وہاں سے ہو کر مختلف، وہ تو نرس سینٹر ہے امریکہ اس وقت، وہاں سے جہاں جہاں وہ چیز پہنچ رہی ہے، تو اب اس کا کوئی نتیجہ انشاءاللہ نکلے گا، اور اس کا مرکز اللہ نے اس ملک کو بنایا۔ یہ ہمارے وہ ایسٹس ہیں کہ جو ہمارے پاس ہیں، ہمیں دیکھ لینا چاہیے ہمارے کچھ ہے بھی کہ نہیں۔